یہ ہے چائنا۔ چائنا بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ 1.4 بلین آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک، رقبے کے اعتبار سے دنیا کا چوتھا اور اکانومی کے لحاظ سے امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک۔ چائنا بڑا، پرانا، نیا، پرجوش، پرخطر، دلچسپ اور حسین ملک ہے۔ پچھلی کچھ دہائیوں چائنا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں شمار ہوتا تھا، جو کہ قحط اور غربت سے دوچار تھا، لیکن اب دنیا کے لیے ٹیکنالوجی کا مرکز اور بہت جلد دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ چائنا کی حکومت نے ایک منصوبہ بنایا کہ سال 2049 تک چائنا کو دنیا کی سپر پاور بنانا ہے، جسے چین کا خواب یا مشن 2049 کہتے ہیں۔ 2012 میں چائنا کے صدر شی جن پنگ نے 2021 تک 2 مشن سیٹ کیے۔ نمبر 1 غربت میں کمی، نمبر 2 خوشحال معاشرے کی تعمیر۔ چینی حکومت ایک سوشلسٹ، خوشحال، مضبوط، کلچرلی ایڈوانس اور جمہوری ملک بنانا چاہتی ہے، جو کہ آپس میں ہم آہنگ ہیں۔ سال 1972 میں چائنا کی اکانومی صرف $100 بلین تھی، جو کہ 1994 میں 500 بلین امریکی ڈالر ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی صدی بدلی، سب کچھ بدل گیا۔ چائنا کی اکانومی میں راکٹ کی تیزی سے بوم آیا، ایسا بوم کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ سن 2000 میں چائنا کی اکانومی بڑھ کر 1 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ سال 2019 میں اس سے بڑھ کر 14 ٹریلین امریکی ڈالر ہو گئی۔ یہ پیشن گوئی کی جا رہی تھی کہ چائنا 2028 تک امریکی اکانومی کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا، لیکن کووڈ-19 کی وبائی مرض کے ساتھ ہی چائنا کی معیشت بہت سے دوسرے ممالک کی طرح دھڑم سے نیچے آ گری۔ لیکن 2020 کے آخری 3 ماہ میں چائنا کی کڑی محنت اور کوششوں کی وجہ سے وبائی مرض سے پہلے والی سطح پر واپس آ گئی۔ کسی بھی ملک کی اکانومی کے بارے میں پیشن گوئی کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت سے عوامل ہیں جو اس کھیل میں رکاوٹ بن سکتے ہیں یا کسی ملک کی اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن 2049 میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہوگا۔ چائنا کی اکانومی حیرت انگیز طور پر 50 ٹریلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر 34 ٹریلین امریکی ڈالر کے ساتھ خود امریکہ ہوگا، جبکہ 28 ٹریلین امریکی ڈالر کے ساتھ انڈیا دنیا کی اکانومی کے تیسرے نمبر پر موجود ہوگا۔ چین کی تکنیکی شعبے میں ترقی اور دنیا بھر میں سرمایہ کاری ممکنہ طور پر اسے کسی کی توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے عالمی سپر پاور بننے کے لیے آگے بڑھائے گی۔ 2049 میں بھی چائنا کی آبادی تقریباً 1.4 بلین ہی ہوگی، اور اس کی وجہ ہے چائنا کی پاپولیشن پالیسی۔ 20ویں صدی میں چائنا کی آبادی زیادہ سے زیادہ ہونا ضروری تھا، اور جتنا ممکن ہو سکے لڑکے زیادہ سے زیادہ ہونا ضروری تھے تاکہ دستی مشقت میں مدد کر سکے، جیسے کاشتکاری وغیرہ۔ اگر خاندان میں لڑکیاں زیادہ ہوں تو وہ تب تک کوشش کرتے جب تک کہ بہت لڑکے پیدا نہ ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے پاس بہت سے بچے ہوں جو ان کی حفاظت کر سکیں۔ اسی ذہنیت کی وجہ سے چائنا کی آبادی بہت بڑھ گئی، لیکن جیسا کہ اب چین ٹیکنالوجی اور آثار قدیمہ کا پاور ہاؤس بن چکا ہے اور ان کا انحصار کاشتکاری پر کم ہو گیا ہے، لوگ اپنے کیریئر پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، نہ کہ خاندان بڑھانے پر۔ چائنا ہائی ٹیک فرنٹیئر
ٹیکنالوجی میں نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بایوٹیک، گرین انرجی، روبوٹکس اور سپر فاسٹ اور انتہائی فعال موبائل کمیونیکیشن۔ فوربس کی حال ہی میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق چین اب امریکہ کی نقل نہیں کر رہا، بلکہ اب سچ اس سے الٹا ہے۔ فیس بک نے نجی طور پر وی چیٹ کو کاپی کیا ہے، جو کہ ایک چینی ایپ ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک نے 15 سیکنڈ کی ویڈیو میں ٹک ٹاک کو کاپی کیا۔ ایمیزون نے علی بابا کمپنی کی مارکیٹنگ کو کاپی کیا، اور اسی طرح پوکو الیکٹرک بائک کو لائم نے کاپی کیا، جو کہ فلوریڈا کی کمپنی ہے۔ 90 کی دہائی میں ٹیکنیکل انڈسٹری میں ہمیشہ جاپان کو روبوٹکس میں ان کی عجیب و غریب ایجادات کے ساتھ ایٹمی ٹیکنالوجی والے ملک کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن اب چائنا ہے۔ ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس دماغ ہے اور ٹیکنالوجی بنانے کی قابلیت، جو کہ دنیا کو بدل سکتی ہے۔ اب 5G انٹرنیٹ سروس پورے چائنا میں ہے اور نیٹ ورک سپیڈ بہت اچھی ہے۔ ہم 2049 میں کہاں ہوں گے؟ ٹیکنالوجی میں جس رفتار سے ترقی ہو رہی ہے، ہم حقیقی طور پر 2049 میں 8G دیکھ سکتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ 4G آیا تو ہم نے 40 میگا بائٹ کی سپیڈ پہلی دفعہ دیکھی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ حد سے زیادہ ہے، مجھے اس کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ لیکن پھر جیسے جیسے ہماری زندگی زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی پر انحصار کرتی گئی اور پھر ہم اسٹریمنگ کے عادی معاشرہ بن گئے، تو 40 میگا بائٹ پر سیکنڈ زیادہ سپیڈ نہیں رہی۔ اب 5G آ گیا ہے، جس کی سپیڈ 1 گیگا بائٹ سے زیادہ ہے، اور پھر 6G کی سپیڈ 1 ٹیرا بائٹ سے زیادہ ہوگی۔ اسی طرح 8G دسیوں بلکہ سینکڑوں ٹیرا بائٹ کی ہوگی۔ اگر ایک دفعہ انسان نے وہ رفتار حاصل کر لی تو انسان ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا جائے گا۔ ڈاکٹر دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر آپریشن کر سکے گا، سیاروں پر AI اور آٹومیشن کے ذریعے جدید ریسرچ کر سکے گا۔ AR اور VR ہمیں کسی دوسرے سیارے پر زندگی کی تفصیل بتا سکیں گے، وہ بھی 1 سیکنڈ سے کم میں۔ اب خیال کریں کہ چائنا کی آبادی، دولت، مقصد اور ٹیکنالوجی کے ساتھ حقیقی طور پر سوچتا ہوں کہ اگلی 2 دہائیوں میں انسانوں کو بدلتے اور ترقی کرتے دیکھیں گے، اتنی تبدیلی کہ جتنی پچھلے 2000 سال کو ملا کر بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں چائنا اپنی 100 سالہ جشن پر اپنا خواب پورا کر سکے گا، یا کیا امریکہ آسانی سے چائنا کو سپر پاور اسٹیٹس دے دے گا؟ اپنی قیمتی آراء کامنٹ باکس میں ضرور دیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ برکس کیا ہے تو برکس والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ If you like the content, then please press the subscribe button. See you again in the next video. Allah Hafiz.